بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادر عزیز، آج میں تھوڑا سا ٹاپک نیا ایک شروع کر رہا ہوں، شاعری۔ شاعری کیا چیز ہے؟ وہی الفاظ جو ہم عام ادائیگی جن کی کرتے ہیں، انہیں ایک خاص نظم میں لا کے خاص ترتیب سے اس میں سر اور روانی پیدا کر دی جائے، نغمہ سرائی پیدا کر دی جائے، تو اس نغمہ سرائی کا نام جو ہے نا، وہ شاعری ہے۔ جوش کہتے تھے یہ روح کی غذا ہے شاعری جو ہے، موسیقی جو ہے۔ بہرحال شاعری جو ہے نا، کسی عام فکرے کو نغمہ سرائی میں بدل دینے کا نام۔ شاعری ہر انسانی دور کی کمزوری رہی ہے۔ سب سے پہلا شاعر کون تھا؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اب تک جو تاریخ سے معلوم ہوا ہے، آج سے 4500 سال پہلے، تقریباً 2300 قبل مسیح میں، ایک جنوبی عراق کے علاقے میں ایک شہزادی تھی۔ وہ راہبہ بھی تھی، لوگوں کو سکھاتی بھی تھی۔ اس کا نام تھا، اس شہزادی کا نام تھا، بڑا عجیب سا نام تھا، ان ہی دوانا نام تھا۔ تو سب سے پہلی جو تاریخ میں ہمیں جو آثار قدیمہ کی چیزیں ملی ہیں، ان میں سب سے پہلی شاعرہ ابھی تک وہ ثابت ہوتی ہے۔ انگلینڈ میں ایک شاعر تھا 800 قبل مسیح میں، وہ سائڈ مون کے کیا اس طرح کا نام تھا۔ وہ اپنی نظمیں لکھ کے نا تو بازاروں میں گایا کرتا تھا۔ وہ پہلا شاعر مشہور ہے۔ اور شاعری تو ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں، ایسی عورتیں جن کے میاں باہر چلے جاتے تھے تو وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے شاعری کی زبان میں بڑے عجیب وہ ٹپے اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی چیزیں، وہ چرخہ جب چل رہا ہوتا تھا تو وہ اپنا دکھ کا اظہار جو ہے نا اس شاعری پہ کرتی تھی۔ ہندوستان میں پہلا شاعر جو ہے نا، وہ رامائن کا مصنف جو کیا اس کا نام تھا، والمیکی، رامائن جس نے سب سے پہلے لکھی تھی۔ ابھی تک جو ثابت تاریخ سے ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی یقیناً ہوں گے، لیکن جس شاعری کا ریکارڈ رہا ہے نا، وہ والمیکی کی شاعری تھی رامائن کے نام سے۔ یونانی میں ایک لفظ ہے پوئن، POIEIN، پوئن، اس کا مطلب ہے ٹو میک۔ پوئٹری اسی سے نکلا ہے، ٹو میک۔ ویسے میک تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو شاعری میں تصور ہے نا، وہ دو طرح کا ہے۔ ایک وہ ہے جو آمد ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو ورد ہوتی ہے۔ جو آمد ہے نا، وہ تو انسان کے اندر سے کچھ، جس طرح شگوفے پھوٹتے ہیں نا، اس طرح اندر سے کچھ چیز پھوٹتی ہے اور وہ شاعری کی شکل پہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ وہ شاعری ہے جس کا کوئی نمود بدل نہیں، انتہائی، جس طرح الہام ہوتا ہے نا، اس طرح یہ اندر سے نکلتی ہے۔ اس سے اچھی شاعری ممکن نہیں۔ باقی اور تو وہ شاعری ہے جیسے ایک معمار بیٹھ کے اینٹ اور گارے لے کے تو ایک عمارت تعمیر کرتا ہے۔ میرے جیسے لوگ، میں تو خیر شاعری بہت نہ کرنے کے برابر ہے، لیکن میرے جیسے جو لوگ ہیں وہ شاعری کرتے ہیں، بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے یہ یونانی لفظ تھا جس کا لفظ بعد میں پوئٹری بنا۔ تو مجھے یاد آیا، مجھے شاعری کا بھی بڑا جنون تھا۔ میں جب FSC میں پڑھتا تھا تو ایوب کے خلاف ایک موومنٹ چل رہی تھی، سارے ہی لڑکے انقلابی تھے، ہر کالج میں نیا نیا لڑکا۔ ہم نے بھی بڑا اس موومنٹ میں بڑا لمبا چوڑا حصہ لیا۔ تو میں نے ان دنوں ایک نظم لکھی، ایوب مقابل ہے آیا۔ ایوب میں عین سے لکھا میں نے تھوڑا سا، یہ کہ ایوب کی جو اس کی برائیاں تھی، یا ایوب کو جو ہم برا سمجھتے تھے، اس حوالے سے میں نے الف کو عین میں بدل دیا۔ میں نے بڑی لمبی چوڑی ایک 2-3 صفحے کی نظم لکھی اور وہ ڈائی کاپی میں لکھ کے میں اسے تصحیح کر رہا تھا، کبھی الفاظ کو بدل رہا، نوک اور پلک ذرا ٹھیک کر رہا تھا۔ تو کوئی دوست آیا، میں وہیں ڈائری رکھ کے میز پہ چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو ڈائری کھلنے کی بجائے بند ہوئی تھی۔ پتہ چل گیا کہ میرے والد صاحب وہاں سے گزرے ہیں۔ میرے والد صاحب
شاعری کے معاملے میں بڑی دلچسپی لیتے تھے. انہیں ہزاروں شعر یاد تھے. کوئی بات ہونی تو حوالے کے لیے ان کے پاس فارسی شعر بھی تیار ہوتا, اردو کا شعر بھی انہیں آتا. وہ کوئی نہ کوئی, ویسے عام زندگی میں بھی کسی بات کو انہیں نوٹ کرنا تو کوئی شعر اس کے حوالے سے کہہ دینا. تو انہیں شاعری پہ, وہ خود شاعر نہیں تھے لیکن شاعری پہ بڑا عبور تھا. کیسے کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, اور کیا اس میں کون سا شعر موضوع ہے. تھوڑا سا یہ فن جو مجھے شاعری میں دلچسپی کا, یہ میں نے تھوڑا سا انہی سے پایا. تو میں نے دیکھا وہ گزرے تھے, تو میری ڈائری بند تھی اور اس پہ موٹا موٹا لکھا ہوا تھا, شاعری سب گدھے چارہ سمجھ کر چرنے لگے. اب میں نے سوچا یہ یا تو میں گدھا بن جاؤں چرتا رہوں یا شاعری چھوڑ دوں. میں نے گدھا بننا قبول نہیں کیا, میں نے شاعری چھوڑ دی. خیر عمر بیت گئی. اب کچھ عرصے سے نا لوگ کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں کہ آؤ یار فلاں مشاعرہ ہے, چل پڑتا ہوں, کیا کروں. لیکن میں نے محسوس کیا کہ کچھ غزل, کوئی نظم, کوئی چیز میری ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے 8-10 سال پہلے کہ ایک دوست آیا کہ ابھی ایک مشاعرے کی صدارت کرنی ہے, پنجابی مشاعرہ ہے, اور اس میں تم نے کچھ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا یار اتنی جلدی تو میری وہ بیاض نما ایک میں نے رکھی ہے جس میں 4-5 غزلیں ہیں, وہ میں پاس نہیں ہے, اب مجھے وہ غزل پوری طرح یاد بھی نہیں. اس نے کہا کچھ کہہ لو. آدھ یا پون گھنٹے بعد وہ مشاعرہ تھا جس کی مجھے صدارت کرنی ہے. میں نے وہیں بیٹھے میں نے کہا ایک چھوٹی سی کوئی چیز لکھ دیتا ہوں. کہتا کچھ لکھ دو باقی تقریر کر لینا. چنانچہ میں نے ایک چھوٹا سا پنجابی مشاعرہ تھا, پنجابی کا لکھا ایک چھوٹا سا نظم, ایک چھوٹی سی, کہ ڈونگے ڈونگے رو دے پھٹ میں لکائے ہزار. ڈونگے ڈونگے رو دے پھٹ میں لکائے ہزار, پر میرے منہ تے چمکے انج کہ سجان گئے سب یار. تو یہ اس وقت میں نے لکھی. اس کے بعد کئی جگہ ہندوستان میں گیا, وہ میں کسی وقت سناؤں گا, وہاں بھی میں نے 2-3 غزلیں پڑھی. چند دن ہوئے ہیں مجھے شوق آیا کہ اب باقاعدہ افتتاح کیا جائے شاعری کا. چنانچہ اس ہفتے میں نے 2 چیزیں لکھی ہیں. ایک چھوٹی سی ربائی بھی چھوٹی ہے, اس کی بحر بھی چھوٹی ہے, اور اتنی ننھی منی, اور وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تھا, تو تھا, ایک عالم ہو تھا. میں تھا, تو تھا, ایک عالم ہو تھا, تم سوچوں میں گم, میں فقط تو تھا. تو یہ ربائی میں نے لکھی ہے, امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. اور ایک غزل میں نے لکھی ہے, شاید آپ کے حسن ذوق کے نظر ہے یہ, آپ دیکھیں اس میں کیا خامی ہے. بڑا سمپل ہے کہ رنج تھا ملال تھا کچھ دیر کے لیے, رنج تھا ملال تھا کچھ دیر کے لیے, یہ وقت زوال تھا کچھ دیر کے لیے. آنسوؤں کی برسات تھی, آنسوؤں کی برسات تھی, کیسے دیکھتا اسے, عجب وہ وصال تھا کچھ دیر کے لیے. آنسوؤں کی برسات تھی, کیسے دیکھتا اسے, عجب وہ وصال تھا کچھ دیر کے لیے. ایک تو کہ بچھڑنے کا کچھ ملال نہیں, ایک تو کہ بچھڑنے کا کچھ ملال نہیں, جینا مجھے محال تھا کچھ دیر کے لیے. میری زمین دل پہ کبھی تو تھا حکمراں, میری زمین دل پہ کبھی تو تھا حکمراں, اچھا وہ سال تھا کچھ دیر کے لیے. اور ہو کے ہم سفر رہیں گے ساتھ ساتھ ہم, ہو کے ہم سفر رہیں گے ساتھ ساتھ ہم, تنویر تیرا خیال تھا کچھ دیر کے لیے. تو یہ میں نے کاوش کی ہے. آپ کو پسند آئے تو رائے دیں, اگر پسند آئی تو میں کوشش کروں گا, کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ ایک آدھ دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہو. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرے چینل کو ذرا سبسکرائب کر دیں, مشکور ہوں گا. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.